بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تو ویورز آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ مکان نیلے رنگ کا تھا۔ در و دیوار پر کہیں کہیں نیلا رنگ نظر آ رہا تھا، ورنہ وہ بے رنگ تھا۔ دیکھنے ہی میں ایک حسرت برستی محسوس ہوتی تھی۔ حسرت کی اس تصویر کے سامنے میں رک گیا اور میں نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ 12-13 سال کی لڑکی تھی، نقوش انتہائی حسین، جن کا اس مکان میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دے کر فرحت اللہ کے بارے میں پوچھا۔ ابو بیمار ہیں، آپ کو جو کام ہو بتا دیں، بچی نے کہا۔ ان سے ملنا ہے بیٹے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا نام بتا دوں آپ کا؟ منصور۔ جی میں اطلاع دیتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ لڑکی کے لہجے سے شرافت کا پتہ چلتا تھا۔ وہ چند لمحے بعد واپس آئی اور بولی، آئیے اندر تشریف لے چلیے۔ میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹے سے صحن سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک طرف پلنگ بچھا ہوا تھا۔ تشریف رکھیے انکل، ابو ابھی آ رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ پلٹی اور دروازے سے غائب ہو گئی۔ میں نے کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ ان چند کرسیوں اور اس کے سوا یہاں کچھ نہیں تھا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ ایک بزرگ اندر داخل ہوئے، سفید ریش، خمیدہ کمر اور چہرے سے نکاہٹ ٹپک رہی تھی۔ میں نے سلام کیا اور نہایت تپاک سے جواب ملا، بیٹھو بیٹے، خدا خوش رکھے۔ بیمار ہوں، اس لیے کچھ آداب کی پیروی نہ کر سکوں گا، محسوس مت کرنا۔ بزرگ پلنگ پر بیٹھ گئے۔ میں خاموشی سے ان کا جائزہ لیتا رہا۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گئے تو میں نے کہا، میرا نام منصور ہے۔ ہاں صفیہ نے بتایا ہے، لیکن بیٹے میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، نہ جانے کون سا جذبہ مجھے یہاں لے آیا ہے۔ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں آپ کی زندگی کے بارے میں چند سوالات کرنے کا خواہش مند ہوں۔ کیا آپ میری اس احمقانہ جرات کی پذیرائی کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ بزرگ نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگے، پھر آہ بھر کر بولے، یہ گھر اس محلے کا بدنام گھر ہے۔ اگر تم نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا ہوگا تو ہماری اوقات کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ چنانچہ اب یہاں صرف جواب ملتے ہیں بیٹے، سوالات کرنے کا حق ہم کھو چکے ہیں۔ تم سوال کرو، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ سوال کیوں کیا گیا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا۔ ان کے لہجے کے اس محلال سے میرا دل بھر آیا۔ بڑی مایوسی تھی ان کے الفاظ میں۔ اس سے زیادہ مایوسی اور بے بسی کا اظہار ممکن نہیں تھا۔ چند لمحے میں ان الفاظ کے غم میں کھویا رہا، پھر میں نے کہا، یہ گھر بدنام کیوں ہے؟ مشیت ربی، کون جانے اس کے اس امتحان میں کیا بہتری پوشیدہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ ہمارے زخم برہنہ ہیں، یہ تو روز روشن کی طرح سب پر آیا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیتے، لوگوں کا یہی احسان کیا کم ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ چھت نہیں چھینی۔ اس احسان کے بدلے میں وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر ہم سے سننا چاہتے ہو تو سنو۔ ہماری مرحومہ بیٹی کو بدکار سمجھا جاتا ہے، اور اس کی یہی بے بسی جس میں ہم سب شریک تھے اس کے قتل کا سبب بن گئی۔ ہمارا بیٹا چور تھا، ایک گھر میں چوری کرنے گیا تھا، گرفتار ہو گیا، کیونکہ گھر کے مالک پر قاتلانہ حملہ بھی کیا اس نے۔ اس لیے چوری کی سزا کے ساتھ ساتھ قتل عمد کی سزا بھی ملی۔ 3 سال سزا ہوئی ہے اسے، بزرگ نے بتایا۔ میرا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ یہ بدنصیب گھرانہ شدید غموں کا شکار تھا۔ ان کے بیٹے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، چنانچہ میں نے سوال کیا، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ عظمت اللہ۔ لیکن وہ اس نام کا مذاق ہے۔ ایک چور اس نام کا مالک نہیں ہو سکتا، تم اسے نفرت کہہ سکتے ہو، بوڑھے نے جواب دیا۔ آپ کی بیٹی کا نام رقیہ تھا؟ ہاں، یہی نام تھا اس بدنصیب کا۔ کتنے عرصے قبل وہ قتل ہوئی؟ 3 سال پورے نہیں ہوئے ابھی۔ اگر پورے ہو جاتے تو شاید ہمیں تمہارے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑتا، کیونکہ عظمت واپس آ چکا ہوتا۔ محترم، اجنبی بلا شبہ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں رازدار بنایا جا سکے، لیکن میرے کسی سوال میں کوئی تصحیح کا پہلو پوشیدہ نہیں۔ میں بسیط احترام آپ سے سوالات کر رہا ہوں، اور آپ نے کچھ کھویا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، طویل عرصے کے بعد اس مکان کے دروازے پر ایک شخص نے دستک دی ہے، جو قرض خواہ یا لعنت ملامت کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک مہمان دوست کی حیثیت سے آیا ہے اور ہمارے احترام کی بات کرتا ہے۔ تم ہمارے لیے بے حد معزز مہمان ہو،
ہم تمہاری مدارات کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن تمہارے سوالات کی خواہش پوری کر کے ہی دل مطمئن کر لیں گے۔ بزرگ کی آواز بھرا گئی۔ آپ کا بیٹا کیا کرتا تھا؟ میں ریلوے میں ملازم تھا۔ دوسروں کی طرح میں نے بھی مستقبل کی بہتری کے خواب دیکھے تھے۔ عظمت BA کرنے کے بعد بہتر ملازمت کی تلاش میں تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس کے BA کرنے سے قبل ہی میں ریٹائر ہو گیا تھا، اس لیے وہ ٹیوشن پڑھا کے کچھ کما لیتا تھا۔ ارادہ تھا کہ BA کے بعد کوئی اچھی ملازمت کرے گا، لیکن تقدیر کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اب پینشن ملتی ہے، یہی ہماری گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ میں ہوں، میری بیوی ہے اور ایک اور بوجھ ہے۔ خدا اسے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ خدا کے علاوہ اس کی حفاظت کرنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کی بیٹی پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ حالات نے بیٹے، ہمارے پاس تردید کے لیے آواز نہیں تھی، اس لیے خاموش ہو گئے۔ کیا وہ بھی پڑھتی تھی؟ ہاں، سال اول سے سال دوم میں آئی تھی، یہیں تک زندگی تھی۔ مسعود اختر کو جانتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے کا بدن کانپنے لگا۔ وہ بامشکل تمام برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں آپ کو رونے سے نہیں روکوں گا فرحت اللہ صاحب، رو لیں تاکہ دل کا غبار نکل جائے، کیونکہ اس کے بعد آپ اتنی بے بسی میں کبھی نہیں روئیں گے۔ ہاں فرحت اللہ صاحب، پھر آپ کبھی اس طرح نہیں روئیں گے۔ زخم دیکھ لو بیٹے، ان پر نمک تراشی کیوں کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولے۔ میں ان زخموں پر نمک نہیں بلکہ تیزاب لگانے آیا ہوں، تاکہ تکلیف انتہا کو پہنچ جائے، اور انتہا کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، سارے جراثیم جل جائیں گے اور زخم ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔ سمجھے فرحت اللہ صاحب؟ میں آپ کے زخموں کو مندمل کرنے آیا ہوں۔ ابھی نہیں میرے بیٹے، ابھی نہیں۔ عظمت کو آ جانے دو، میں اپنا بوجھ اسے دے دوں گا، پھر مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ مجھے ابھی نہ مارو۔ بزرگ بدستور روتے ہوئے بولے، لیکن میں پتھر بن گیا تھا۔ مسعود اختر کو آپ کس طرح جانتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا تھا، رقیہ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک نوجوان اسے پریشان کرتا ہے، کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے، بے حد خودسر اور بدتمیز۔ میں نے عظمت کو سمجھا بجھا کر بھیجا کہ بیٹے، جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بس یہ احساس دلا دینا کہ غریبوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ عظمت اس سے ملا اور وہ عظمت کے ساتھ سخت بدتمیزی سے پیش آیا۔ اس نے کہا کہ عزت گھر میں محفوظ رکھو، اور میں نے اس دن سے رقیہ کے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ لیکن تقریباً 1 ماہ بعد جب رقیہ ایک دن اپنی سہیلی کے ہاں گئی تو مسعود اختر نے زبردستی اسے اپنی کار میں ڈال لیا اور اسے ساتھ لے گیا۔ رقیہ کی سہیلی نے مسعود کی کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کی، پولیس میں رپورٹ کی، لیکن رقیہ نہ مل سکی۔ پولیس نے رپورٹ لکھنے سے انکار کر دیا۔ شیخ جمال الدین بہت بڑا آدمی تھا اور اس کا بیٹا انتہائی معصوم۔ پولیس نے صاف کہہ دیا کہ کار کا نمبر دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ مسعود اختر تو اغوا والے دن شہر میں ہی نہیں تھا۔ پھر ایک سنسان علاقے میں رقیہ کی لاش مل گئی، اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اخبارات نے خبر شائع کی تھی کہ ایک بدکار لڑکی کو اس کے آشناؤں نے قتل کر دیا۔ کوئی گرفتار نہیں ہوا اور پولیس ہمیں پریشان کرتی رہی۔ ہم سے سختی سے کہہ دیا گیا تھا کہ مسعود اختر پر الزام نہ لگایا جائے۔ عظمت نوجوان تھا اور اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس حادثے کے بعد تو وہ بے خوابی کا شکار ہو گیا تھا اور ایک رات جذبات سے بے قابو ہو کر وہ شیخ جمال الدین کی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ لیکن غریب انسان کی تقدیر میں ناکامیوں کے سوا کیا ہوتا ہے؟ وہ گرفتار ہو گیا۔ چوری اور قاتلانہ حملے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی اسے۔ یہ ہے ہماری کہانی، فرحت اللہ نے کہا اور خاموش ہو گئے۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک اور منصور جیل میں تھا، ایک اور گھرانہ تباہی کا شکار تھا، ایک اور افریت نے ایک ہنستے بستے گھر کا سکون نگل لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ غم انگیز کیفیت کا شکار رہا اور پھر میں نے پوچھا، آپ عظمت سے ملاقات کے لیے جیل جاتے ہیں؟ ابتدا میں کئی بار گیا تھا، اس وقت میں بیمار نہیں تھا، لیکن پھر سخت بیمار پڑ گیا اور کوئی ایسا نہیں ہے جو خبر گیری کر سکتا۔ اب تو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ فرحت اللہ نے جواب دیا، پڑوس کے لوگ آپ سے تعاون نہیں کرتے؟ پہلے کرتے تھے، پھر یوں ہوا کہ میں بیمار پڑ گیا۔ چند لوگوں نے ہمارے حالات دیکھ کر تھوڑی بہت مدد کی، لیکن بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ بات 1-2 دن کی نہیں ہے، طویل عرصے کا معاملہ ہے، اس لیے وہ اس یگانگت پر گھاٹے میں رہیں گے۔ لیکن دور ہونے کے لیے انہوں نے غلط طریقوں کا انتخاب کیا۔ مظلوم رقیہ پر الزام تراشی کی گئی، عظمت کو سزا ہی چوری
اور قاتلانہ حملے کے الزام میں ہوئی تھی، چنانچہ آہستہ آہستہ ہمارا شمار بدنام لوگوں میں ہونے لگا۔ شکر ہے صفیہ بھی چھوٹی ہے، ورنہ بزرگ کی آواز پھنسنے لگی اور انہوں نے بامشکل آنسو روکے۔ میں ذہن میں بہت سے فیصلے کر رہا تھا، پھر میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، گزر اوقات کا ذریعہ صرف پینشن ہے؟ ہاں بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ چھوٹا سا سہارا دے رکھا ہے، ورنہ خدا جانے کیا حال ہوتا ہمارا، فرحت صاحب نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت بہتر محترم، مجھے اجازت دیں۔ ہاں اگر مناسب سمجھیں تو یہ تھوڑی سی رقم رکھ لیں، میں آپ کے لیے بہت کچھ کروں گا، لیکن پہلے سے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا نہیں، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ صرف ایک عرض کروں گا کہ اس کے پیچھے کوئی برا جذبہ یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ بیٹے، انسان کے پاس صرف چند چیزیں ہوتی ہیں، عزت، وقار اور دولت۔ انہی چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان انہی کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ ہمارے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، پھر نقصان کسے پہنچے گا؟ رہی اس رقم کی بات تو یقین کرو، ایک شے ہم نے اپنے پاس پوشیدہ رکھی ہے، کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی ہم نے، ورنہ ہم سے وہ بھی چھین لی جاتی، اور وہ ہے ہماری انا۔ تو میرے بیٹے، تم دوست بن کر آئے ہو تو ہم سے ہماری انا نہ چھین کر لے جاؤ، ورنہ دوسروں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم بھوکے نہیں ہیں، گزر ہو رہی ہے، جب اس قابل نہیں رہیں گے تو ضرور بھیک مانگنے لگیں گے۔ میں نے خاموشی سے نوٹ جیب میں رکھ لیے۔ میں ان زندہ لوگوں کو نہیں لوٹ سکتا تھا جو ان حالات میں بھی صبر و سکون سے جی رہے تھے۔ بڑی بات تھی۔ میں واپسی کے لیے اٹھ گیا تو وہ بزرگ بولے، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے بیٹے؟ میرا نام منصور ہے محترم، میں آپ کے اس چھوٹے سے خاندان سے بے پناہ ہمدردی رکھتا ہوں، اگر آپ کے لیے کچھ کر سکا تو بعد میں اپنا تفصیلی تعارف کرا دوں گا، ورنہ بیکار ہے، میں نے کہا، اور انہیں حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ ظاہر ہے انہیں اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ ویسے ان کی داستان سے میرا دل دہل گیا تھا۔ کافی دیر تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، پھر ایک ہوٹل میں جا بیٹھا۔ چائے طلب کر کے میں خیالات میں ڈوب گیا۔ اب دوسرا اقدام کیا ہونا چاہیے؟ نوجوان عظمت کی سزا نہ جانے کتنی رہ گئی ہے، کس طرح اس سے ملاقات کی جائے؟ کیا اس کے لیے چمن بہتر رہے گا؟ چائے ختم کر کے میں نے بل ادا کیا اور باہر آ گیا۔ اب میرا رخ چمن کے ٹھکانے کی طرف تھا۔ چمن نے میرا پرتپاک استقبال کیا، حسب معمول اپنے اڈے میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ آؤ جانے من، کہو کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس چمن، دوستوں کی محبت کے سہارے جی رہا ہوں، ایک کام سے آیا ہوں۔ سو جان سے کہو، چمن بولا۔ طارق کے بارے میں تمہیں معلوم ہی ہے، اس کے پاس سے کچھ کاغذات ملے تھے، ان کاغذات میں مجھے ایک کہانی ملی ہے۔ تم بھی سوچو گے چمن کہ میرا کردار کیا ہے۔ خود ایک الجھا ہوا انسان ہوں اور دوسروں کی الجھنوں میں پاؤں پھنساتا پھر رہا ہوں، اس کے لیے میں مسلسل تمہیں بھی پریشان کرتا ہوں۔ شہزادے، غور سے ایک بات سنو اور آئندہ کے لیے الجھنوں سے نجات پالو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سیٹھ جبار سے میری بھی دشمنی ہے، میں نے خود آج تک اس کے خلاف کچھ نہیں کیا، اور اس کی بھی چند وجوہ ہیں جن کی تفصیل میں تمہیں نہیں بتا سکوں گا، لیکن میں نے تمہیں اپنا قائم مقام بنا دیا ہے۔ جو دل چاہے کرو، جہاں میری مدد کی ضرورت ہے وہاں تکلف مت کرو۔ باقی رہے دوسروں کے معاملات تو یہ تمہارا ذاتی فعل ہے اور میں اس میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ مجھ سے جو امداد چاہو بلا تکلف مجھے بتایا کرو۔ بولو کیا بات ہے؟ جیل میں ایک قیدی سے ملاقات کرنی ہے۔ کون ہے وہ؟ چوری اور قاتلانہ حملے کے الزام میں 3 سال کی قید کاٹ رہا ہے، نام عظمت ہے۔ میں نے جواب دیا، تم تنہا جاؤ گے یا میں بھی چلوں؟ جیسا تم پسند کرو۔ تو پھر یوں کرو، میں تمہیں جیلر کے نام پر ایک پرچہ دے دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا، میری اس سے شناسائی ہے۔ بہتر ہے، میں نے گردن ہلا دی۔ چمن نے کاغذ قلم اٹھا کر مجھے ایک پرچہ لکھ دیا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں عظمت کا رشتہ دار ہوں اور اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ پرچہ لے کر میں باہر نکل آیا۔ جیل سے بہت دور میں نے کار روکی تھی اور پھر نیچے اتر کر پیدل چل پڑا۔ جیلر تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی، تھوڑی سی رقم نے ہر مشکل حل کر دی تھی۔ البتہ جیلر شریف آدمی تھا۔ چمن کا خط دیکھ کر اس نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، تم قانوناً بھی اس سے مل سکتے ہو، اس پرچے کی ضرورت نہیں تھی، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں عظمت کے سامنے تھا۔ وہ بلند قامت اور خوبصورت نوجوان تھا، چہرے پر شرافت اور معصومیت تھی، لیکن جیل کی زندگی نے اس کی صحت خراب کر دی تھی۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، وہ بولا۔ ہاں عظمت، میں تمہارے لیے اجنبی ہوں، لیکن کیا حرج ہے، اب شناسائی ہو ہی جائے گی۔
تمہاری سزا کتنی باقی رہ گئی ہے؟ 2 ماہ، کیونکہ 6 ماہ کی سزا معاف ہو گئی ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ جیل سے نکل کر تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ بڑا عجیب سوال ہے، اور آپ یقین کریں اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کے پاس جاؤں گا اور اس کے بعد کوشش کروں گا کہ ان کے دکھوں کا مداوع کر سکوں۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ ویسے آج میں تمہارے والد صاحب سے بھی ملا ہوں۔ ملے ہو؟ خدا کی قسم ان کے لیے بہت پریشان ہوں۔ طویل عرصے سے ان کی کوئی خیریت نہیں ملی۔ میں نے 3 خط بھی لکھے تھے لیکن ان کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ جلدی بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ عظمت نے بے چینی سے پوچھا۔ بالکل خیریت سے ہیں۔ فرحت اللہ صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ صفیہ اور تمہاری امی خیریت سے ہیں۔ پینشن کی رقم برابر ملتی ہے جن سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ سب ٹھیک ہیں۔ خدا کا شکر ہے میرے دوست، تم نے میرا دن رات کا کرب دور کر دیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے کہا تھا کہ وہ مجھے میرے والدین کی خیریت سے آگاہ کریں، لیکن اس دنیا میں ایک دوسرے سے اس قدر بے نیازی ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ان کے بارے میں اطلاع دی۔ کوئی بات نہیں دوست، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری یہ سزا بھی ختم ہو جائے۔ بہرحال اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو 2 ماہ کے بعد جب تم یہاں سے آزاد ہو تو مجھ سے اس پتے پر رابطہ قائم کرنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے اسے چمن کا پتہ بتا دیا اور عظمت نے پتہ ذہن نشین کر لیا۔ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کون ہو؟ میرا نام منصور ہے، بس اتفاق سے تمہارے حالات معلوم ہو گئے اور میں انسانی ہمدردی کے ناطے تمہارے والد سے اور پھر تم سے ملنے آیا ہوں۔ خدا تمہیں اس کا صلہ دے گا، تم نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ یوں لگتا ہے عظمت کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور پھر حالات اسے نہ جانے کیا بنا دیتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے میرے دوست، کچھ لوگوں نے مجھے سنبھالا ہے، میں بھی اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ ایک بار پھر میں نے فون پر چمن سے رابطہ قائم کیا۔ میں اس سے مل چکا ہوں چمن، جیلر نے تمہاری وجہ سے مجھ سے تعاون کیا ہے، کیا تمہارے اس سے بہت گہرے تعلقات ہیں؟ میرے بارے میں جانتے ہو منصور، جو کام میں کرتا ہوں اس کے سلسلے میں تعاون کرنے والے میرے کاروباری لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پولیس اور جیل، میرا کاروبار انہی دائروں میں گھومتا ہے، اس لیے ان لوگوں سے کاروباری تعلقات ہی ہیں۔ تب اگر ممکن ہو سکے تو ایک کام اور کر دو چمن۔ ہاں کہو۔ عظمت کو 3 سال کی سزا ہوئی تھی، 6 ماہ کی سزا معاف کر دی گئی اور اب صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ کسی طرح یہ 2 ماہ بھی ختم کرا دو، خواہ اس سلسلے میں کچھ بھی کیوں نہ خرچ ہو۔ میری خواہش ہے کہ اب وہ جیل میں نہ رہے۔ اگر 2 ماہ رہ گئے ہیں اور جیل میں اس کا چال چلن بہتر ہو تو شاید یہ کام ممکن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں جیلر سے بات کر کے تمہیں اطلاع دوں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ چمن، تمہیں یہ کام کسی نہ کسی طور کرنا ہے۔ اطمینان رکھو، پوری کوشش کروں گا، چمن نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے گھر کا رخ کیا تھا۔ ایاز موجود تھا اور میرا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے بھیا، وہ تو اسپتال سے جا چکا ہے۔ ہاں ایاز، معلوم ہو چکا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ایاز نے پوچھا۔ سیٹھ جبار لے گیا ہے اسے، میں نے کہا اور ایاز مسکرانے لگا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا محکمہ جاسوسی بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ ناقابل علاج ہے اور بہت جلد اسے کاٹ دیا جائے گا، میں نے کہا۔ اچھا ہے، اس جیسے کمینے انسان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ وہ بھیا آج شام کو ذرا اجازت دے دو۔ ہاں ہاں ضرور، کہاں جانا ہے؟ وہ مل گئی تھی سسری، آج شام کو اس کے ساتھ پکچر دیکھنی ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، ضرور دیکھو۔ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے نہیں بھیا، ہم جیسے لچے لفنگے اس قابل کہاں کہ ایسے نیک کام کریں۔ ہاں اگر کبھی خود کو شریف زیادہ سمجھ بیٹھے تو ضرور کوشش کریں گے۔ تو میں جاؤں؟ ایاز نے پوچھا اور میں نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ ایاز کے جانے کے بعد میں آج کے واقعات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ فرحت اللہ کی کہانی بے حد دردناک تھی۔ میں ان لوگوں کی مدد کرنے کا خواہش مند تھا۔ گھائل کا دکھ گھائل ہی جان سکتا تھا۔ غیرت مند لوگ تھے لیکن کس طرح کچل کر رہ گئے تھے۔ ان پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، لیکن اب میں انہیں قسم پرسی کا شکار نہ رہنے دوں گا۔ ممکن ہے کسی نیکی کے عوض میری جنت مجھے مل جائے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی سے سوچتا رہا، پھر میں نے لیڈی جہانگیر کے دفتر فون کیا اور اس سے جلدی رابطہ قائم ہو گیا۔ منصور بول رہا ہوں۔ خیریت دوست؟ لیڈی جہانگیر کے لہجے کی تبدیلی صاف محسوس ہوئی تھی۔ بالکل خیریت، کیا کر رہی ہیں؟ پوری توجہ سے آج ہی دفتری امور پر توجہ دی ہے، سب لوگ حیران حیران سے ہیں۔ وہ ہنس کر بولی۔
میری مسرتوں میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، میں نے ایک دوسرا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ فون پر نہیں بتا سکتا۔ آج آپ یہاں آ جائیں گی گل؟ میں تفصیل سے بتاؤں گا، پتہ سمجھا دو۔ میں 5 بجے پہنچ جاؤں گی، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور میں نے اسے اپنے مکان کا محل وقوع بتا دیا تھا۔ ٹھیک 5 بجے پہنچوں گی۔ اوکے، میں انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور فون ڈسکنیکٹ کر کے شیرازی کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف رمضان ہی ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ سرخاب بی بی آئی تھیں، اپنے کپڑوں کے 2 سوٹ کیس لے گئی ہیں، کہہ رہی تھیں کہیں باہر جا رہی ہیں چند روز کے لیے۔ اوہ، میرے فون کے بارے میں بتایا تھا؟ ہاں، پوچھنے لگی کہ کوئی پتہ یا فون نمبر دیا ہے؟ میں نے انکار کر دیا۔ کب تک واپس آئیں گی یہ نہیں بتایا؟ نہیں صاحب، یہ نہیں معلوم، لیکن کافی سامان لے کر گئی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی دن بعد آئیں گی، ملازم نے بتایا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ شام کو 5 بجے لیڈی جہانگیر کار میں پہنچ گئی۔ میں نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی اور میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ عمدہ جگہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرانے لگا۔ ہاں، اب اس دوسرے کام کی تفصیل شروع کر دو، میں بےتاب ہوں، اس نے کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا گل کہ آپ کے کاغذات کے ساتھ مجھے کچھ اور کاغذات بھی ملے ہیں، جن کے ذریعے طارق دوسرے لوگوں کو بھی بلیک میل کر رہا تھا۔ ان کاغذات میں مجھے ایک دستاویز ملی ہے جو کسی شیخ جمال کی ہے۔ میں نے لیڈی جہانگیر کو شروع سے آخر تک کی تفصیل بتائی، اور لیڈی جہانگیر آبدیدہ ہو گئی۔ وہ بھی ان لوگوں کی غمناک کہانی سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ پھر اس نے آنسو خشک کر کے کہا، میں جانتی ہوں منصور، تمہارے اندر ایک ہمدرد انسان چھپا ہوا ہے۔ اگر تم حالات کا شکار نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتے۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے میرے دل میں تمہاری عزت بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا تمہارے خیال میں عظمت رہا ہو جائے گا؟ چمن نے وعدہ تو کیا ہے، مجھے یقین ہے وہ پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد کیا کرو گے ان لوگوں کے لیے؟ آپ سے بھی کچھ امداد چاہوں گا گل۔ حکم دو، میں دل و جان سے تیار ہوں۔ عظمت کو بہتر ملازمت دینا ہوگی۔ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی ہوں، گل نے کہا۔ کیا؟ اگر وہ اتنے اچھے لوگ ہیں تو پھر انہیں اس علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں پر لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ فرحت اللہ تو یہ باتیں برداشت کر گیا، لیکن جوان خون یہ باتیں نہیں برداشت کر سکے گا۔ ممکن ہے عظمت سچ مچ کوئی جرم کر کے مصیبت کا شکار ہو جائے، لیکن پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم اگر مناسب سمجھو تو انہیں یہاں لے آئیں، میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے اب ہنگاموں سے دلچسپی ہو گئی ہے۔ اچھا خیال ہے، اگر اس طرح ایک خاندان کو بہتر زندگی مل جاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے گل۔ بس تو ٹھیک ہے، باقی حالات تم مجھ پر چھوڑ دو، اور ہاں، مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ اگر چمن اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے طور پر کوشش کروں گی۔ آپ میری عظمت کے گن گاتی ہیں گل، حالانکہ آپ بذات خود فرشتہ سیرت ہیں۔ مجھے تو بس رہ رہ کر ایک بات پر افسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ جیسی فرشتہ صفت خاتون مجھے پہلے مل جاتی تو کیا میں ایک اچھا انسان نہیں ہوتا؟ گل مسکرانے لگی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، سچی بات تو یہ ہے منصور، اس وقت تمہاری شخصیت میں یہ نکھار نہ ہوتا۔ بس اس میں ایک غمناک پہلو امی اور فریدہ کی گمشدگی کا ہے، ورنہ تم کندن بن گئے ہو۔ اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں منصور کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور مل جائیں گی۔ خدا تم جیسے نیک سیرت انسان کو ایسا کوئی دکھ نہیں دے گا۔ دشمن انہیں کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو گل، میں گزرے ہوئے تمام دکھوں کو بھول جاؤں گا۔ اچھا جناب، یہ چند ضروری چیزیں آپ سنبھالیے۔ لیڈی جہانگیر نے پرس کھول کر 2 چابیاں نکالی۔ یہ چابی ایک فلیٹ کی ہے جو ساحل پر ہے، گرین شپ عمارت کا نام ہے، اور فلیٹ نمبر 11۔ یہ دوسری چابی ایک مکان کی ہے، اس کا پتہ میں آپ کو سمجھائے دیتی ہوں۔ دونوں جگہ فون موجود ہے۔ یہ جگہیں آپ کی رہائش گاہ بلکہ خفیہ ٹھکانوں کے طور پر استعمال ہوں گی۔ اور یہ کچھ پاس بکیں اور چیک بکیں ہیں۔ میں نے 5 مختلف برانچوں میں آپ کے نام سے اکاؤنٹ کھولے ہیں۔ آپ کسی وقت جا کر کاغذات پر دستخط کرائیں۔ میں نے بینکوں کے ذمہ دار افراد کو سمجھا دیا ہے۔ جی، میں نے گردن جھکا کر گہری سانس لی۔ لیکن جناب منصور صاحب، ایک آخری بات اور عرض کر دوں۔ اگر آپ نے ان پیسوں کے خرچ میں کسی بخل سے کام لیا تو میں یہ شہر چھوڑ کر خاموشی سے چلی جاؤں گی، اور خدا کی قسم پھر کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی۔ ذرا اس کا خیال رکھیں۔ نہیں گل، میں آپ کے خلوص کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی گل، میں اور جگہوں سے بھی کچھ رقم حاصل کروں گا، جیسے شیخ جمال، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ لوں گا۔ ہاں، یہ کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے آدمیوں کے سلسلے میں کوئی کوشش کی ہے؟ نہیں،
میں تو اسی سلسلے میں مصروف رہا، پہلے اس سے نمٹ لوں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں لوگ تمہارے لیے مستعد رہیں، تمہیں کسی طور اس دجال سے غافل نہیں رہنا چاہیے، لیڈی جہانگیر نے کہا۔ میں نے حسینہ سے چائے کے لیے کہہ دیا تھا، چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد چائے لے آئی اور لیڈی جہانگیر خود چائے بنانے لگی۔ حسینہ کو اس نے بھی پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا اور اس سے چند باتیں بھی کی۔ حسینہ کی باتوں پر وہ بھی خوب ہنسی تھی۔ اس نے رات کے کھانے کے لیے بھی حسینہ سے فرمائش کی اور حسینہ نے بڑی سعادت مندی سے گردن ہلا دی۔ تمہیں کہیں جانا تو نہیں ہے منصور؟ جانا ہو تو چلے جاؤ، میرا تو ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اطمینان سے جاؤں گی، لیڈی جہانگیر نے کہا۔ نہیں گل، آپ یقین کریں، کوئی کام نہیں ہے، میں نے کہا، اور وہ دنیا و جہاں کی باتیں کرتی رہی۔ تقریباً 7 بجے چمن کا فون موصول ہوا۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے منصور، لیکن ابھی 4 دن لگیں گے، 5ویں دن 11 بجے اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اوہ چمن، بہت بڑی خوشخبری ہے میرے لیے۔ اور کوئی حکم سرکار؟ شرمندہ کر رہے ہو مجھے؟ تو پھر میں اس کے استقبال کی تیاریاں کر لوں؟ ضرور۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام منصور؟ میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر کوئی ہوگا تو ضرور بتاؤں گا، میں نے جواب دیا، اور پھر یہ بات لیڈی جہانگیر کو بھی بتا دی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ 10 بجے کے قریب ایاز آ گیا۔ لیڈی جہانگیر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے اس کا تعارف کرا دیا۔ تقریباً 11 بجے کھانا کھا کر لیڈی جہانگیر رخصت ہو گئی۔ میں نے اسے چھوڑنے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے قبول نہیں کی۔ اس کے جانے کے بعد ایاز مسکرانے لگا۔ تم انہی کے ہاں ملازمت کرتے تھے بھیا؟ ہاں ایاز، بڑی نیک عورت ہے، اس نے میرے لیے وہ کچھ کیا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے سارے ہمدرد مل گئے ہیں ایاز کہ اب تو حسرت ہونے لگی ہے اس بات کی کہ کاش امی اور فریدہ بھی مل جائیں تو کتنی خوشیاں بیک وقت یکجا ہو جائیں۔ یہ دیکھو، اس نے میرے نام کے اکاؤنٹ کھولے ہیں، اور یہ رقم اس لیے ہے کہ میں اپنے کام کے لیے ایسے لوگوں کو ملازم رکھوں جو میرے محافظ ہوں۔ کتنی رقم لکھی ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے کہا اور پاس بکیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مجموعی طور پر تمام بینکوں میں 10 لاکھ روپے جمع کیے گئے تھے۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ان رقومات کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں عجیب سے احساسات میں ڈوبا رہا۔ ایاز بدستور مسکرا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ تب میں نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کوئی بات ہے ایاز؟ ہاں منصور بھیا، ہمت نہیں پڑ رہی، کہو کیا بات ہے؟ عورت کی آنکھ سے کبھی سابقہ پڑا ہے منصور بھیا؟ کوئی فلسفہ بیان کر رہے ہو؟ ہاں، کائنات کا سب سے قدیم فلسفہ۔ آنکھوں کی زبان بہت مشکل اور کبھی بہت آسان ہوتی ہے۔ بعض اوقات چٹکی بجاتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بعض اوقات زیرک ترین انسان بھی اسے نہیں پڑھ سکتا، چاہے تو برا ہی مان جاؤ بھیا۔ لیکن ان خاتون کی آنکھیں تمہیں کچھ بتاتی ہیں، کچھ کہتی ہیں تم سے۔ ایاز تمہارا بازو ہے، کیا تم اس سے بھی اپنے سینے کا راز چھپاؤ گے؟ ایاز کیسی باتیں کر رہے ہو؟ صاف صاف کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ لیڈی جہانگیر آپ کو چاہتی ہیں بھیا، یہ جذبہ ان کی آنکھوں میں بول رہا ہے۔ تم اس جذبے سے آشنا ہو یا نہیں؟ اب تو بکرات کا ہم نشین بن رہا ہے ایاز، اور قصور تیرا بھی نہیں ہے میرے دوست۔ محبوبہ کی رفاقت کے نشے نے تیری کھوپڑی ناکارہ کر دی ہے۔ یہ نشہ اتر جائے تو عقل کی باتیں کرنے لگے گا۔ گویا تم اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، ایاز نے کہا۔ ہاں، اس لیے کہ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک نیک نفس اور بلند حوصلہ خاتون ہے، میں ان کی بے پناہ عزت کرتا ہوں۔ یہ یگانگت صرف رحم دلی اور شکر گزاری کے طور پر ہے۔ کسی عورت کے لیے یہ سب سے مشکل کام ہے کہ وہ کسی کو اپنے خلوص کا یقین دلا سکے، دوسرا فوراً غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، میں نے جواب دیا۔ تب پھر بھیا میں خاموشی اختیار کیے لیتا ہوں۔ لیکن ایاز کی روزی ہی آنکھوں کا کھیل تھی۔ ہم جیب میں رکھی ہوئی رقم بھانپ لیتے ہیں، اور اس بھانپنے کے فن میں اب اتنے طاق ہو گئے ہیں کہ ہر چیز بھانپ جاتے ہیں۔ چنانچہ پیارے بھیا، جب اظہار عشق ہو جائے تو ہمیں اس پیش گوئی پر داد ضرور دینا۔ نہیں ایاز، میں سنجیدہ ہوں۔ اس عورت کے بارے میں ایسا کوئی تصور ذہن میں نہیں آ سکتا۔ وہ ایک مخلص عورت ہے اور میرے لیے قابل احترام۔ اگر اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال پیدا ہو گیا تو مجھے سخت تکلیف ہوگی۔ یہ دوسری بات ہے۔ بہرحال میں یہ موضوع ختم کیے دیتا ہوں۔ ایاز نے موضوع ختم کر دیا، لیکن میں بستر پر لیٹ کر اس بارے میں سوچنے لگا۔ گل، دردانہ گل، جہانگیر کی بیوی،
اگر ایسے خیالات دل میں رکھتی ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں تو صرف اس کا احترام کرتا ہوں، اس کے ان احسانات کے عوض میں اسے کوئی ایسا مقام نہیں دے سکتا۔ دوسری صبح پینی نے حسب وعدہ فون کیا۔ رسمی گفتگو کے بعد اس نے بتایا کہ صورتحال کافی بگڑی ہوئی ہے، آج ڈاکٹر طارق کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ سیٹھ جبار سخت غصے میں ہے اور میں اب مستقل طور پر طارق کی تیمارداری کے لیے مخصوص کر دی گئی ہوں۔ کیا سیٹھ جبار پریشان ہے؟ ہاں، طارق اس کے لیے بے حد کارآمد تھا۔ رات کو اس کے پاس ایک شخص آیا تھا، جبار اسے افضال خان کے نام سے پکار رہا تھا۔ صورت سے ہی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ سیٹھ نے اسے تمہارا حلیہ بتایا ہے اور تمہاری تصویر دکھا کر کہا ہے کہ تم جہاں بھی نظر آؤ تمہیں قتل کر دیا جائے، اور وہ 2 دن میں یہ کام کرنے کا وعدہ کر کے چلا گیا ہے۔ اوہ پینی ڈیئر، بڑی دلچسپ بات ہے۔ بہت لمبا چہرہ ہے، آگے کے دانتوں کی پوری قطار سونے کی ہے، قد درمیانہ ہے لیکن بدن گھٹا ہوا، شلوار قمیض پہنتا ہے۔ خوب، اور کوئی خاص بات پینی؟ نہیں، بس اب مجھے اجازت دو۔ جہاں بھی ہوں گی تمہیں فون کروں گی، کل اسی وقت، یا اگر تھوڑی بہت دیر ہو جائے تو فکر مت کرنا۔ خدا حافظ پینی، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سیٹھ جبار کو میرے ہاتھوں پہلی بار ضرب پہنچی تھی، لیکن اب مسلسل ضربیں پڑنی چاہیے ورنہ لطف نہیں رہے گا۔ چنانچہ چند ساعت کے بعد میں نے چمن کے فون نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے چمن نے فون ریسیو کر لیا۔ منصور، کہو شہزادے، خیریت؟ ایک آدمی کے بارے میں معلوم کرنا ہے چمن۔ ہاں ہاں بولو، کون ہے وہ؟ افضال خان، میں نے کہا اور اس کا حلیہ دہرا دیا۔ کیوں، تمہیں اس شخص کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ چمن حیرانی سے بولا۔ اسے جانتے ہو چمن؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ بندرگاہ کے علاقے میں ایک ہوٹل سی گل کے نام سے مشہور ہے، یہ اسی کا ہے۔ یہ جوئے خانہ بھی ہے اور اس کی اوپری منزل میں افضال خان کی رہائش گاہ ہے اور وہ وہیں ملتا ہے۔ اسے میرے قتل پر مامور کیا گیا ہے چمن۔ بہرحال میں دیکھوں گا کہ کون کسے قتل کرتا ہے، بس اسی لیے تکلیف دی تھی۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا اور پھر اس کے بعد پروگرام ترتیب دینے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق آج کا دن خاصا ہنگامہ خیز ہونا چاہیے تھا۔ ایاز پر ان دنوں ایک اور دھن سوار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں خرید لایا تھا اور تنہائی میں بیٹھا طرح طرح کی شکلیں بناتا رہتا تھا۔ وہ میک اپ کی پریکٹس کر رہا تھا۔ اس وقت بھی جب میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو دروازے پر ہی حسینہ نے مجھے روک دیا۔ وہ جھکی ہوئی چابی کے سوراخ سے اندر جھانک رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بازو سے پکڑ کر دروازے کے پیچھے لے آئی۔ یہ کیا حرکت تھی حسینہ؟ اس طرح کسی کے کمرے میں جھانکنا بری بات ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ساری ہی باتیں بری ہو گئیں تو پھر اچھی کون سی رہ جاتی ہے؟ یہ بری بات، وہ بری بات، اسے بھی تو دیکھو۔ میری مانو تو اسے کسی پیر فقیر کے پاس لے جاؤ، میں تجربہ کار ہوں۔ سغرا کی بیٹی پر جب شاہ جنات کا اثر ہوا تو میں نے ہی اس کی ہتھیلیاں دیکھ کر بتایا تھا کہ اس پر جن آ گیا ہے۔ اس لڑکے پر بھی آسیب سوار ہے، سمجھے؟ یقین نہ آئے تو جھانک کر دیکھ لو، جب دیکھو سرخی پاؤڈر سرخی پاؤڈر۔ سغرا کی بیٹی بھی ایسا ہی کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں کرتی تھی، پر حرکتیں اس کی بھی انوکھی تھیں، حسینہ نے داہنے گال پر انگلی رکھ کر کہا۔ بڑی مشکل سے اسے ٹال کر میں ایاز کے کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن ایاز کی صورت دیکھ کر میں چونک پڑا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ایاز کی محنت رنگ لائے گی۔ اس وقت اسے پہچاننا مشکل تھا۔ اس نے جلدی سے ماسک اتار دیا اور مسکرانے لگا۔ تو یہ ماسک تھا، کہاں سے لے آئے؟ میں نے پوچھا۔ بازار سے، اور ادھر حسینہ تمہارے لیے تعویذ گنڈے کا انتظام کر رہی ہے۔ میں نے اسے حسینہ کی تشویش سے آگاہ کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ پھر ایاز کو میں نے اپنا معافی الضمیر بتاتے ہوئے کہا، ہمیں افضال خان کو دیکھنا ہے۔ وہ خوش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ضرور دیکھیں گے بھیا، بلکہ خوب غور سے دیکھیں گے۔ میں نے ایاز کو پروگرام بتایا اور کمرے سے نکل آیا۔ افضال خان کو میرے قتل پر مامور کیا گیا تھا اور میں آج پہلی بار سیٹھ جبار کو براہ راست چیلنج کرنے جا رہا تھا۔ رات کو تقریباً 11 بجے میں اور ایاز گھر سے نکل آئے۔ ہماری کار کا رخ اس کی رہائش گاہ کی طرف تھا۔ ایاز نے سی گل دیکھا ہوا تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہم سی گل داخل ہو گئے، لیکن داخلے کے وقت ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اندر پہنچ کر ہم نے الگ الگ میزیں سنبھال لیں۔ سی گل میں زیادہ رش نہیں تھا، غیر ملکی جہازوں کے ملاح اور کچھ مقامی مزدور
جو بندرگاہ پر کام کرتے تھے وہاں موجود تھے۔ سامنے ہی لکڑی کا خوبصورت زینہ تھا۔ چند آنے والے سیدھے اس زینے سے اوپر چلے جاتے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اوپر شاید کمار خانہ ہے۔ میں نے کافی پی اور پھر اس کا بل ادا کر کے اوپری حصے کی طرف چل پڑا۔ کسی نے تعارض نہ کیا۔ اوپر کا ہال کافی بڑا اور ایئر کنڈیشنڈ تھا اور میزوں پر جوا ہو رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی واقفیت نہیں تھی، لیکن میں میزوں کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ حیرت کی بات تھی، ملک میں نہ تو جوئے خانے کے لائسنس جاری کیے جاتے اور نہ ہی اس کی کسی اور طریقے سے ہمت افزائی ہوتی تھی، لیکن یہ کمار خانہ تو دھڑلے سے چل رہا تھا۔ اور اس کی صرف ایک وجہ نظر آتی تھی کہ افضال خان سیٹھ جبار کا نمائندہ تھا۔ پولیس کو ادھر کا رخ کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی ہوگی۔ تھوڑی دیر جوا دیکھا، پھر آہستہ آہستہ ہال کی اگبی راہداری میں پہنچ گیا، جو روشن لیکن سنسان پڑی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک بڑا چوبی دروازہ نظر آ رہا تھا، جس پر مخمل کا قیمتی پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک نگاہ عقب میں ڈالی اور پھر تیز قدموں سے اس دروازے پر پہنچ گیا اور اسے آہستہ سے دھکیل کر دیکھا۔ دروازے کا پٹ کھل گیا۔ میں آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازے کی دوسری جانب ایک نفیس خوابگاہ تھی، جہاں مدھم نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور اس کے بیچوں بیچ ایک صوفہ سیٹ تھا، جس کے درمیان رکھے ہوئے چاندی کے طاؤس پر پینے کے برتن سجے ہوئے تھے، اور افضال خان ایک بھاری بھرکم عورت کے ساتھ بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ یہ عورت فاحشہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ وہ پیلی ساڑھی میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے سے سخت گیری کا احساس ہوتا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرنے اور پینے میں اتنے محو تھے کہ انہوں نے میری آہٹ بھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا تو افضال خان میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے شاید کچھ کہا تھا، کیونکہ عورت بھی گردن گھما کر دیکھنے لگی تھی۔ افضال خان صاحب، میں نے احمقانہ انداز میں کہا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اس نے گلاس رکھ دیا اور سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ تم اونٹ کی مانند گردن اٹھا کر اندر کیسے گھس آئے؟ کسی نے روکا نہیں تمہیں؟ اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری کام تھا، میں نے کہا تو وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ کسی ملازم کو بلانے کے لیے اس گھنٹی کی طرف جانا چاہتا تھا جو ایک تپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ اب آ ہی گیا ہے تو پوچھ لو کیا کام ہے، خواہ مخواہ بات بڑھانے سے کیا فائدہ؟ عورت نے کہا۔ مجھے سیٹھ جبار نے بھیجا ہے، میں نے کہا۔ افضال خان کی پشت میں جیسے گولی لگ گئی ہو۔ وہ ایک دم رک گیا اور پھر پلٹ کر مجھے دیکھا۔ پھر شاید اس کی عقل کھوپڑی میں واپس آ گئی۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب کی طرف رینگ گیا، لیکن اس کی جیب میں پستول نہیں تھا۔ کون سیٹھ جبار؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ تم اتنے بڑے آدمی کی توہین کر رہے ہو افضال خان۔ میں کہتا ہوں تم یہاں کیوں آ مرے ہو؟ میں نے سوچا کہ تم مجھے تلاش کرتے پھرو گے، اس لیے۔ لونڈے ہو ابھی، نئی نسل کے یہ گدھے 4 دن میں ہی خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ تم افضال خان کو نہیں جانتے۔ میں جان پہچان کے لیے ہی آیا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سنبھل گیا اور اب اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی جھلک تھی۔ قتل ہونے آیا ہوں۔ یہی ہدایت ملی ہے نا تمہیں؟ ہاں، یہی ہدایت ملی ہے، لیکن بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں اس وقت کسی کو قتل کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ایک معزز خاتون یہاں موجود ہیں اور میرا قالین بے حد قیمتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں قابل احترام خاتون، آپ کو میرے قتل پر اعتراض نہیں ہوگا، میں نے جھک کر کہا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ عورت کے چہرے پر بوکھلاہٹ نظر آنے لگی۔ اس نے اپنا پرس تلاش کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ارے، آپ تو تشریف رکھیے، ہم دونوں مذاق کر رہے تھے، بہت پرانے دوست ہیں، اکثر ایسے مذاق کرتے رہتے ہیں، میں نے کہا۔ عورت نے سوالیہ انداز میں افضال خان کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرانے لگی تھی۔ اسے میری بے باکی میں اپنی توہین جھلکتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ تشریف رکھیے مسز بھیم جی، میں واقعی اپنا قالین خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ گدھا ضرورت سے زیادہ ہی رینگ رہا ہے۔ گردن دبا کر مارو گے تو قالین نہیں خراب ہوگا، تمہاری جیب میں پستول نہیں ہے۔ میں بھی خالی ہاتھ آیا ہوں، میں نے کہا۔ افضل خان نے حقارت سے منہ بنایا اور دوبارہ اس گھنٹی کی طرف جھکا جو تپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ لیکن گھنٹی بج جاتی تو مزہ ہی کیا تھا۔ میں نے ایک نپی تلی چھلانگ لگائی اور اس کی پشت پر ایک زوردار لات رسید کر کے ایک صوفے کی پشت پر رکا اور پھر قالین پر کود گیا۔ وہ اچھل کر تپائی سے گزرتا ہوا دور جا گرا تھا۔ ارے ارے، یہ کیا شروع ہو گیا؟ عورت خوفزدہ آواز میں بولی، پھر پرس سنبھال کر اٹھ گئی
میں نے بڑے احترام سے کہا، میڈم آپ براہ کرم ایک کونے میں جا کھڑی ہوں، آپ کا باہر جانا میرے لیے بہتر نہ ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی… یہ کہتے ہوئے میں نے جھکائی دی اور آمبوس کی ایک خوبصورت میز اچھل کر اس ایکویریم پر لگی جو سامنے ہی رکھا ہوا تھا۔ ایکویریم کا شیشہ ٹوٹ گیا اور مچھلیاں قالین پر گر کر تڑپنے لگیں۔ نقصان نہیں پہنچے گا، میں نے مسکرا کر جملہ پورا کیا۔ عورت دہشت زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور افضال خان اس صوفے سے ٹکرایا جس کے پاس میں کھڑا تھا۔ میں نے کلا بازی کھائی اور اس کی گردن میں کینچی ڈال کر نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد دونوں کوہنیاں قالین پر جما کر افضال خان کا چہرہ زمین سے رگڑنے لگا۔ کئی رگڑے دے کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دوسری کلا بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور بڑے احترام سے خاتون کا بازو پکڑا اور اسے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس دوران افضال خان پیتل کا ایک مجسمہ لے کر میرے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ بل کھائی ہوئی حسین دوشیزہ کا تقریباً 4 سیر وزنی مجسمہ پوری قوت سے میری طرف آیا۔ اگر میں جھک جاتا تو وہ عورت کے سر پر پڑتا اور یقیناً اس کے بعد اس کی شکل بھی پہچانی نہ جاتی۔ اس لیے میں نے افضال خان کا وار اپنی کلائی پر روکا۔ عورت کو میری اس مدد کا پورا احساس ہوا تھا۔ میں نے اپنے حریف کو پیچھے دھکیل دیا لیکن وہ اب بھی اسی مجسمے سے پے در پہ وار کر رہا تھا۔ مجسمے کے بازو اور بغل کے خلا میں اس کی انگلیاں جمی ہوئی تھیں اور وہ اسے گھما رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی وار کامیاب نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے موقع مل گیا اور اس بار میرے حملے سے افضال خان سر کے بل گرا تھا اور شاید اس کی گردن کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ دوبارہ نہ کھڑا ہو سکا۔ میں نے خود ہی گریبان تھام کر اسے کھڑا کر دیا، لیکن گردن کی شدید تکلیف اسے کھڑا نہیں ہونے دے رہی تھی اور وہ ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ مجسمہ اس کے پیروں میں کھڑا تھا لیکن وہ جھک کر اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ نہیں افضال خان، تم اتنی جلدی ہار نہیں مانو گے، بڑا نام ہے تمہارا۔ سیٹھ جبار نے کچھ سمجھ کر ہی تمہیں میرے قتل پر مامور کیا ہوگا۔ جواباً اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن تھام لی اور نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سر کے بل گرنے سے گردن کی کون سی گرہیں متاثر ہوتی ہیں، چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ افضال خان کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں اور میں نے اس کی گردن دونوں پیروں میں دبا کر ایک جھٹکا دیا تو وہ ڈکراتا ہوا ایک کلابازی کھا گیا۔ البتہ اس کی گردن درست ہو گئی۔ رگوں کے اس کھیل کے لیے بھی میں جلال بابا کا ممنون تھا۔ چلو اب کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا اور وہ اٹھ بیٹھا، لیکن اس کی حالت کافی خراب تھی۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے وہ کسی کتے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ بے بسی اس کے منہ سے عیاں تھی۔ اگر اس کے پاس پستول ہوتا تو وہ اب تک 6 کی 6 گولیاں میرے سینے میں اتار چکا ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اس کی یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہونے دیتا۔ لعنت ہے سیٹھ جبار پر، وہ ایسے گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں منصور کو قتل کرانا چاہتا ہے۔ دیکھا آپ نے خاتون، یہ افضال خان ہے، اس علاقے کا بدماش۔ ایسے ہوتے ہیں بدماش؟ بہرحال افضال خان سیٹھ جبار سے کہہ دینا کہ اس نے جو پودا لگایا تھا وہ بخوبی پروان چڑھ رہا ہے، بہت جلد اسے اس کا پھل کھانے کو ملے گا۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ افضال خان کی آنکھوں میں موت ناچنے لگی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے پستول کو دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ میں نے پستول کی نال اس کی پیشانی سے لگاتے ہوئے کہا، طارق کو میں نے ایک ہاتھ سے محروم کر دیا تھا لیکن تمہیں دونوں ٹانگوں سے محروم کر دوں گا، اس چیلنج کے ساتھ کہ آج کے بعد تم کبھی اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ ابھی پہلا مرحلہ ہے اور اس پہلے مرحلے میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، لیکن دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوگا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میری ماں اور بہن مجھے نہیں مل سکیں گی، اور اس وقت میں سیٹھ جبار پر زمین تنگ کر دوں گا۔ میرے یہ الفاظ اس تک پہنچا دینا۔ میں نے پستول کی نال سے اسے دھکیل دیا اور وہ چت گر پڑا۔ پستول جیب میں رکھ کر دوسرے ہی لمحے میں نے جھک کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں۔ افضال خان نے پیروں کی قوت سے مجھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے الٹا کر دیا اور پھر رانوں کے ایک مخصوص جوڑ پر دباؤ ڈالنے لگا۔ افضال خان پوری شدت سے چینخ اٹھا، اس کے ساتھ ہی عورت کی چینخ بھی ابھری تھی۔ میں نے دونوں ٹانگوں کو دائیں بائیں جھٹکے دیے اور مخصوص پٹھے ہڈیوں سے علیحدہ ہو گئے۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، اچھل اچھل کر قالین پر گر رہا تھا اور اس کے ارد گرد ایکویریم سے گری ہوئی مچھلیاں بھی اسی طرح اچھل رہی تھیں۔ دفتن کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں نے پستول نکال لیا۔ شاید افضال خان کی چیخیں سن لی گئی تھیں۔ پستول سیدھا کیے ہوئے میں دروازے کے پاس آیا اور پھر بھاری آواز میں پوچھا،
کون ہے؟ ناصر ہوں صاحب، میری ضرورت تو نہیں ہے؟ باہر سے آواز آئی۔ ہے، میں نے کہا اور دروازہ کھول دیا اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ میرے ایک جھٹکے سے باہر کھڑا ہوا شخص اندر آ گرا اور میں دروازے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کی کنڈی لگائی اور تیزی سے دوڑتا ہوا ہال میں جا پہنچا۔ جب میں ہال کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو میں نے قریب ہی لگی ہوئی گھنٹی کی کرخت آواز سنی۔ نیچے سے کئی آدمی اوپر کی طرف دوڑے۔ میں نے انہیں جانے کا راستہ دے دیا تھا اور خود اطمینان سے اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ بہت دیر لگ گئی منصور بھیا، ایاز نے کہا۔ ہاں ایاز اپنے متوقع قاتل سے ذرا لطف لے رہا تھا۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کام ختم ہو گیا؟ ہاں، جتنا میں چاہتا تھا اس حد تک تو ہو گیا، میں نے جواب دیا۔ میں نے افضال خان کو دونوں ٹانگوں سے محروم کر دیا ہے۔ ویری گڈ۔ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی رہائش گاہ واپس پہنچ گئے تھے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، سوائے اس کے کہ سیٹھ جبار کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی ہے۔ بستر پر لیٹ کر میں نے ایک اور بات سوچی۔ افضال خان کے سلسلے میں نے جو کچھ کیا ہے، کہیں اس سے پینی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ سیٹھ جبار یہ ضرور سوچے گا کہ افضال خان کے بارے میں مجھے اطلاع دینے والا کون ہے، کہیں شبہ پینی تک نہ پہنچ جائے۔ بیچاری لڑکی میری اعانت کے جرم میں ماری جائے گی۔ واقعی اس کی زندگی غیر محفوظ تھی۔ بس ایک ہی کوشش ہو سکتی ہے، آئندہ پینی کو مشکوک نہ ہونے دیا جائے۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ فی الحال وہ میرے لیے اپنی سرگرمیاں ترک کر دے۔ دوسری صبح میرے پیروں میں گدگدی ہوئی تو میں جاگ گیا۔ یہ احساس تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ناریل کے تیل کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میں ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گیا۔ دیوار گیر گھڑی 8:45 بجا رہی تھی۔ غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے کہا، حسینہ جلدی سے ناشتہ لے آؤ۔ ایاز اگر نہ جاگا ہو تو اسے بھی جگا دو، اور پھر غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب باہر آیا تو حسینہ کو وہیں مسحری کے پاس زمین پر بیٹھے دیکھا۔ ناشتہ لگ گیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں لگا ناشتہ واشتہ، وہ منہ پھلا کر بولی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے مسحری کے نیچے کیسے دیکھ لیا؟ اوہ، تو تم جب سے یہیں بیٹھی ہو۔ بہرحال میں تیری طرح بچہ تو نہیں ہوں حسینہ۔ میں بچہ ہوں؟ وہ تن کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھیں جھک گئیں۔ ہاں حسینہ، تو بچی ہے، بہت چھوٹی سی۔ جا شاباش، ناشتہ لگا دے، بھوک لگی ہے۔ آنکھیں تو جیسے ہیں ہی نہیں۔ میں بچہ ہوں؟ اتنی بڑی تو ہو گئی۔ شادی ہوئی ہوتی تو آج 4 بچوں کی ماں ہوتی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ بچے سے بھی گئی گزری تھی۔ اگر جوانی کا ذرا بھی احساس ہوتا تو ایسی باتیں ہرگز نہ کرتی۔ ناشتے کی میز پر ایاز نے بھی اس کے بارے میں بات کی۔ یہ لڑکی بڑی بیوقوف ہے، ایسی فضول باتیں کرتی ہے کہ کوئی اور ہو تو اس کے کردار پر شک کرنے لگے۔ اس کا ذہن ابھی بچوں جیسا ہے۔ ایاز اخبار لے آیا۔ کوئی خاص خبر نہیں تھی۔ ٹھیک 9:30 بجے پینی کا فون آ گیا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، منصور، افضال خان کے سلسلے میں کام دکھا دیا؟ اطلاع پہنچ گئی؟ ہاں۔ مسز بھیم جی کو جانتے ہو؟ پچھلی رات مختصر سی ملاقات ہوئی تھی۔ طارق کے خاص ساتھیوں میں سے ہے۔ رات ہی کو ہانپتی کانپتی پہنچی تھی۔ بڑا آدمی موجود نہیں ہے، لیکن طارق پر کب کبھی طاری ہو گئی، وہ شاید کہیں باہر چلا جائے۔ بڑے آدمی کا انتظار کر رہا ہے، صبح کو ناشتہ بھی نہیں کر سکا۔ بڑے آدمی کو اطلاع پہنچ گئی؟ معلوم نہیں، لیکن میں کچھ پریشان ہوں منصور۔ اگر طارق ملک سے باہر چلا گیا تو ممکن ہے مجھے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرے۔ ان حالات میں کیا کروں گی؟ مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہیں پناہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور سوچ لینا کہ ابھی سیٹھ جبار سے میرا جھگڑا بہت طویل ہے۔ میرے ساتھی بھی میرے ساتھ مصائب کا شکار رہیں گے۔ میں ابھی اپنے لیے بہتر راستے نہیں تلاش کر سکتا تو دوسروں کو کیا سہارا دے سکتا ہوں؟ نہیں منصور، تمہارا شکریہ، ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بڑا آدمی واپس آئے گا تو اسی وقت کوئی صحیح صورتحال سامنے آئے گی۔ ایک انتباہ ضروری ہے پینی، افضال خان کے معاملے میں انہیں کھوج ضرور ہوگی کہ اس کی اطلاع مجھ تک کس طرح پہنچی۔ تم ہی وہاں ایک اجنبی شخصیت ہو، اس طرح تم خطرات میں گھر سکتی ہو۔ مجھے کوئی فکر نہیں، کسی دوست کے لیے کچھ ہو جائے تو کیا برا ہے؟ پینی نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن دوستوں کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے پینی، اس لیے براہ کرم احتیاط رکھو۔ مجھے روزانہ فون کرنا بند کر دو۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی اہم بات ہو تو احتیاط کے ساتھ اپنے ارد گرد سے باخبر رہ کر اطلاع دیا کرو۔
میری آواز سے بور ہونے لگے ہو کیا؟ خیر، تمہاری ہدایت پر عمل کروں گی، خدا حافظ، بینی نے کہا اور دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ ریسیور رکھ کر میں وہاں سے ہٹ آیا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کوئی مؤثر ترکیب ہونی چاہیے جس کے ذریعے سیٹھ جبار کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو سکے۔ نہ جانے کیا بات تھی، آج تک سیٹھ جبار کے جتنے بھی روپ سامنے آئے ان میں وہ ایک ناقابل تسخیر پہاڑ کی مانند نظر آیا تھا۔ لوگ اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے زیر کر لوں گا، اور یہ یقین مجھے زندگی بخشتا تھا۔ آج اور کوئی پروگرام نہیں تھا۔ سرخاب اور پروفیسر شیرازی یاد آئے تو کشمکش کا شکار ہو گیا۔ دل یہ کہتا تھا کہ اب ان سے ملنا بیکار ہے۔ اس عمارت میں اس وقت تک داخل ہوا جا سکتا تھا جب تک میں نے برائی کے راستوں پر چل نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب ان حالات میں وہ مقدس جگہ تھی اور وہاں قدم رکھتے ہوئے دل پر ایک بوجھ طاری ہوتا تھا، لیکن وہاں سرخاب تھی، اس کی پیشانی پر جھولتی ہوئی لٹ تھی جو فریدہ کی یاد دلاتی تھی، ان لوگوں کا خلوص تھا۔ اسی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ ایاز آ گیا۔ حسب معمول میک اپ میں تھا۔ کہیں جا رہے ہو ایاز؟ ہاں منصور بھیا، آپ کا کوئی پروگرام؟ کوئی خاص نہیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، فکر مت کرنا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور وہ چلا گیا۔ میں ٹیلی فون کے پاس پہنچ گیا اور پروفیسر کی کوٹھی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے سرخاب نے ہی کال ریسیو کی۔ منصور بول رہا ہوں سرخاب۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی تھی، پھر وہ بولی، اتنی جلدی کیوں بول پڑے بھیا؟ ہماری موت کا تو انتظار کر لیا ہوتا۔ پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں، تم لوگ موجود ہی نہیں تھے۔ 2 روز ہو چکے ہیں آئے ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لیڈی جہانگیر کو بھی فون کر چکی ہوں، وہ نہ تو دفتر میں ملیں اور نہ ہی گھر میں ہیں۔ راشدہ بھی شاید ڈیوٹی پر نہیں آ رہی۔ سخت پریشان ہوں میں تو۔ سرخاب کے لہجے میں واقعی پریشانی کی جھلک تھی۔ پروفیسر کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بیلجیم گئے ہیں۔ ارے اچانک، اور مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے؟ میں نے متحرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، بس مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، اچانک ہی پروگرام بنا لیا۔ اور تم گھر پر اکیلی ہو؟ نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ مگر تم یہ ساری باتیں فون پر ہی کیے جاؤ گے، گھر نہیں آؤ گے؟ سرخاب نے کہا۔ ان حالات میں تو میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بہرحال میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ پروفیسر کی اچانک روانگی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس دوران یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے۔ ویسے میں پروفیسر کی کوٹھی دوسرے لوگوں کی نگاہ میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ شہر کے چپے چپے پر میری تلاش ہو رہی ہوگی۔ افضال خان کے ساتھی الگ دشمن بن گئے تھے۔ دوسری طرف طارق بھی خاموش نہیں ہوگا، ہر چند کہ وہ صاحب فراش تھا، لیکن اس کے گرگے تو کام کر رہے تھے۔ ایاز کی کوشش مجھے پسند آئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ بدل کر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تو ہو جاتا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ چہرے میں اتنی تبدیلی کرنا ضرور سیکھ لوں گا کہ عام لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکوں۔ میری کار کافی دیر تک مختلف سڑکوں پر چکراتی رہی اور میں انتہائی توجہ سے اندازہ کرنے لگا کہ کہیں میرا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ مجھے اس کا کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ دنیا اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھی۔ مطمئن اور غیر مطمئن لوگ زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا بنایا ہے، اس قدر بے بس ہونے کے باوجود کہیں خود کو سیٹھ جبار بنا لیتا ہے اور کہیں منصور۔ کتنا فرق ہے ان دونوں کی زندگی میں، حالانکہ موت دونوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران میرے خیالات نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہے۔ بالآخر میں سرخاب کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے پر چوکیدار موجود تھا۔ میری گاڑی دیکھ کر وہ قریب آیا اور مجھے پہچان کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ کار اندر جا کر پورچ میں رک گئی۔ پورچ کے سامنے ہی صدر دروازے میں سرخاب کھڑی تھی۔ اس کے عقب میں ایک اور نوجوان لڑکی بھی تھی جسے میں نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سرخاب نے میرا استقبال کیا تھا، پھر اس لڑکی کی جانب رخ کر کے بولی، یہ ہنا ہے بھیا، میری کزن۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے سادگی سے کہا، اور ہنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن خم کر دی۔ پڑھی لکھی لڑکی معلوم ہوتی تھی، خوش سلیقہ اور خوش لباس بھی تھی۔ سرخاب مجھے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ہنا، منصور بھیا کے بارے میں تمہیں بتا چکی ہوں اور یہ بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کے ساتھ میری ملاقات ذرا تنہائی ہی میں ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم محسوس نہیں کرو گی۔ کوئی بات نہیں ہے، میں چلی جاتی ہوں، ہنا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے سرخاب سے کہا،
بھائی تم نے تو اس بیچاری لڑکی کو اس بری طرح نکال دیا ہے کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ نہیں بھیا، ہنا بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے بتا چکی ہوں کہ تم میرے منہ بولے بھائی ہو اور ڈیڈی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بہرحال اپنی باتوں کے بعد ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے کس قدر پریشان ہوگی، لیکن تم لوگ بھی تو اچانک ہی چلے گئے تھے، یہ بھی نہ سوچا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ضمانت ہوتے ہی سب سے پہلے تم سے رابطہ قائم کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے بھیا، مگر میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے آپ مجھے جلدی جلدی شروع سے اب تک کے واقعات سنا ڈالیں۔ خدا کی قسم آپ کو اندازہ نہیں ہے بھیا کہ ان اوقات کا ایک ایک لمحہ میں نے اور ڈیڈی نے آپ کے لیے پریشان ہو کر گزارا ہے۔ سرخاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو بھائی، تم جانتی ہو کہ میرے دشمن کس طرح میری طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں تو قابل معافی ہوں۔ بہر صورت تفصیل سن لو۔ لیڈی جہانگیر کے بارے میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ نہایت نیک اور شریف النفس خاتون ہے، اور مجھ پر لگایا ہوا الزام بھی ان کی ایک مجبوری تھی۔ واہ، اچھی مجبوری ہے۔ میں اس عورت سے نفرت کرنے لگی ہوں جس نے آپ پر اتنا چھچورا الزام لگایا۔ نہیں سرخاب، یقین کرو کہ وہ قابل نفرت نہیں بلکہ بہت عظیم عورت ہے۔ یوں سمجھ لو کہ وہ بھی اسی ذلیل شخص کا شکار ہے جس کا میں شکار ہوں۔ یعنی سیٹھ جبار؟ ہاں، سیٹھ جبار، اور اس کا خاص آدمی طارق بھی۔ طارق نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ طارق کے پنجے سے آزاد ہو چکی ہے۔ ایسے نہیں جناب، میں تفصیل سننا چاہتی ہوں، سرخاب نے کہا۔ بس تو یوں سمجھو کہ لیڈی جہانگیر نے طارق کے مجبور کرنے پر مجھ پر وہ الزام لگایا تھا۔ دراصل طارق مجھ سے ایک آدمی کو قتل کرانا چاہتا تھا۔ طارق سے آپ کی ملاقات وہیں لیڈی جہانگیر کے دفتر میں ہی ہوئی تھی نا؟ ہاں، وہ کمبخت بلیک میلر ہے اور لیڈی جہانگیر کو ایک ناکردہ گناہ پر بلیک میل کر رہا تھا۔ بہر صورت اس کے بعد اس نے میری ملاقات سیٹھ جبار سے کرائی اور اپنی دانست میں مجھے سیٹھ جبار سے معافی دلوانے کی کوشش کی۔ سیٹھ جبار نے شرط عائد کر دی کہ میں ایک غیر ملکی کو قتل کر دوں، لیکن میں نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ چھوٹی سی سزا کے طور پر مجھے لیڈی جہانگیر کے ذریعے دوبارہ حوالات بھجوا دیا گیا۔ لیڈی جہانگیر نے ذہانت سے کام لے کر میرے لیے گنجائش چھوڑ دی اور میری ضمانت ہو گئی۔ یہ ضمانت ان لوگوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس پر سیٹھ جبار کافی سیخ پا ہوا، لیکن بہر صورت جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بعد سیٹھ جبار دوبارہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس لیے میں نے تمہاری طرف کا رخ نہیں کیا بلکہ ایک نیا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی ٹھکانے سے میں نے تمہیں اس وقت ٹیلی فون کیا تھا جب تم نے مجھے لیڈی جہانگیر کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ بہر صورت اس کے بعد میں نے طارق کو پکڑ لیا اور اس سے اپنی ماں اور بہن کا پتہ پوچھا۔ اس نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا، اور تمہیں شاید یہ سن کر خوشی ہو کہ اب طارق ایک ہاتھ سے محروم ہو چکا ہے، اور میں نے اسے وارننگ دے دی ہے کہ اگر فریدہ اور امی کا پتہ نہ چل سکا تو میں اس کی دونوں آنکھیں نکال لوں گا۔ وہ لوگ بے حد سراسیمگی میں ہیں، اور اس سراسیمگی کے عالم میں انہوں نے ایک اور شخص کو میرے قتل پر مامور کیا، لیکن وہ بھی اپاہج بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ اوہ! سرخاب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔ چند لمحے وہ گردن جھکائے سوچتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، آپ بھی تو اس کے لیے مجبور تھے بھیا، اور در حقیقت اب آپ سے کچھ کہنا بیکار ہے۔ حالات چاروں طرف سے آپ کو جس طرف دھکیل رہے تھے بالآخر آپ اسی طرف پہنچ گئے۔ لیکن بھیا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، فریدہ اور امی ایک نہ ایک دن ضرور ملیں گی۔ میں اسی یقین کے ساتھ کام کر رہا ہوں سرخاب۔ بہت سے جال پھیلا رکھے ہیں، انشاءاللہ امی اور فریدہ کا پتہ تو چلے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیٹھ جبار کو بھی سزا بھگتنا پڑے گی۔ بہرحال اب بتاؤ، تم لوگ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ بس بھیا، ہماری نہ پوچھو، ڈیڈی کی تو سرشت ہی بدل گئی ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے انہیں۔ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بیکار ہو گئی، وہ سارے مشن فیل ہو گئے جن پر وہ اب تک کام کرتے رہے تھے۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہنے لگے یوں لگتا ہے جیسے میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں، نوزائیدہ ہوں، اور اس دنیا کو سمجھنے کی نہ تو صلاحیت رکھتا ہوں اور نہ ہی قدرت۔ تھوڑے دنوں بعد میرے حلق سے کلکاریاں نکلیں گی، پھر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگوں گا، پھر گھٹنوں کے بل چلوں گا، پھر اٹھ کر دوڑنے لگوں گا، لیکن یہ دوڑ مجھے کہاں تک لے جائے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بس ایسی ہی باتیں کرتے رہتے تھے، آپ کے لیے جگہ جگہ ٹیلی فون کر کے معلومات حاصل کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں
کیسے کیسے لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک بولے، آؤ سرخاب، اپنے چند عزیزوں سے ملنے چلیں، بہت عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے سبھی کو چھوڑ دیا ہے، لوگ تو ہمیں بھول بھی گئے ہوں گے۔ ہنا ہم لوگوں کی بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ہم لوگ انہی کے ہاں گئے تھے، پھر ہم تمہاری وجہ سے جلد واپس آ گئے، لیکن ڈیڈی نے کوشش کر کے ان لوگوں کو راضی کر لیا کہ وہ چند ماہ میرے ساتھ گزاریں۔ ہنا، جاوید اور چچی جان ہمارے ساتھ آئی ہیں۔ ہنا کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ میں نے چونک کر سرخاب سے پروفیسر کے بارے میں پوچھا، لیکن یہ پروفیسر اچانک بیلجیم کیوں چلے گئے؟ خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم، نہ جانے اس دوران وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ عجیب سی کیفیت تھی ان کی بھیا۔ پہلے ہم باپ بیٹی ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے تھے، ڈیڈی اگر پاؤں بھی ہلاتے تھے تو مجھ سے مشورہ کر لیتے تھے، لیکن وہاں سے واپسی کے بعد تو ان کا زیادہ تر وقت اپنی لائبریری میں ہی گزرا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں خط لکھ کر پوسٹ کرتے رہے ہیں، مختلف ممالک میں کالیں بک کرائیں اور ٹیلی فون پر کسی سے باتیں کرتے رہے۔ میں خود حیران تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ایک آدھ بار پوچھا بھی تو ٹال گئے اور کہنے لگے، جب حالات بدل جاتے ہیں تو انسان بھی بدل جاتا ہے، ذرا اس بدلے ہوئے انسان کو خود کو آزما لینے دو، ناکام ہو جاؤں تو وعدہ کرتا ہوں سب کچھ بتا دوں گا، اور کامیاب ہو گیا تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ پھر کہنے لگے کہ وہ بیلجیم جا رہے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ کتنے عرصے میں واپسی ہو، اس لیے تم ان لوگوں کے ساتھ خوش و خرم رہنے کی کوشش کرو۔ منصور سے اگر ملاقات ہو تو اس سے صرف یہ کہہ دینا کہ اپنی پریشانیوں میں پروفیسر شیرازی کو برابر کا شریک سمجھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچے کہ پروفیسر اسے بھول چکا ہے۔ میرا دل بھر آیا اور آنسو آنکھوں کی طرف دوڑنے لگے۔ سرخاب نے میری ڈبڈبائی آنکھیں دیکھیں اور آگے بڑھ کر دوپٹے سے میرے آنسو خشک کر دیے۔ ہم تمہارے ہیں بھیا، تمہارے لیے اس انداز میں نہیں سوچیں گے تو اور کیا کریں گے؟ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں ہماری دعائیں اور عمل دونوں چیزیں تمہارے ساتھ ہیں، اور ہمارا یہ اعتماد بہر طور آخر دم تک قائم رہے گا کہ ایک نہ ایک دن تم تمام الجھنوں سے نکل آؤ گے۔ یقیناً سرخاب، مجھے بھی یقین ہے۔ آؤ باقی لوگوں سے ملاقات کریں، دیکھیں صحیح یہ ہنا صاحبہ کیا چیز ہیں، سب کو بلا لو۔ اس کے بعد کا ماحول خالص گھریلو قسم کا رہا۔ چچی جان ایک مشفق خاتون تھیں، پتہ نہیں سرخاب نے انہیں میرے بارے میں کیا بتایا تھا، تاہم وہ مجھ سے اتنی اپنائیت سے ملی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ جاوید ایک خوشرو نوجوان تھا، سرخاب سے 2.5 سال چھوٹا تھا، اس لیے اسے باجی کہہ کر پکارتا تھا۔ ہنا جاوید سے 1 سال بڑی تھی اور سرخاب سے 1.5 سال چھوٹی۔ سب کے سب واقعی مخلص اور ہنسنے ہنسانے والے لوگ تھے۔ سرخاب سے ملنے کے بعد دل کو ایک ڈھارس سی ملی تھی، ایک عجیب سا سکون میں اپنی رگوں پے میں دوڑتا محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ رہا، پھر میں نے اجازت چاہی تو ہنا نے پوچھا، کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے منصور بھیا؟ نہیں ہنا، کچھ اور مصروفیات ہیں، اجازت دو، میں نے کہا تو سرخاب اور ہنا دونوں مجھے باہر تک چھوڑنے آئیں۔ میں وہاں سے نکل کر پھر آوارہ گردی کے سے انداز میں کار ادھر ادھر گھمانے لگا۔ کوئی خاص بات ذہن میں نہیں تھی، کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ ایاز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور حسینہ کھانے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ وہ آصیب زدہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ کون، ایاز؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ارے ہاں، عجیب سا آدمی ہے حسینہ، وہ تمہارے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، میرا خیال ہے تم اس سے جلنے لگی ہو۔ لو بھلا، میں کیوں جلوں گی؟ وہ سرخی پاؤڈر لگاتا ہے تو مجھے کیا، میں تو نہیں لگاتی، مگر ڈھنگ سے بات بھی تو نہیں کرتا۔ میں تو یہی سوچتی ہوں کہ شاید اس قابل ہی نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے پیار سے بات کرے۔ نہیں حسینہ، تو بڑی اچھی ہے، اتنی پیاری، اتنی سادہ اور اتنی معصوم کہ تجھے دیکھ کر انسانوں پر سے اعتماد نہیں اٹھتا، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی سادگی اور محبت اس دنیا میں باقی ہے۔ میں نے کہا، لو، میری سمجھ میں تو تمہاری ایک بات بھی نہیں آ رہی، نہ جانے میری برائی کر رہے ہو یا اچھائی۔ اچھا باتیں بعد میں سمجھ لینا، یہ بتاؤ کہ کیا پکایا ہے؟ حسینہ کھانے کی تفصیل بتانے لگی۔ ارے اتنی ساری چیزیں! تو اور کیا، بیکار بیٹھی تھی، جو جی چاہا پکا کر رکھ دیا، لاؤں کیا؟ چلو لے آؤ، میں نے کہا اور حسینہ وہاں سے چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا، لیکن پھر اچانک ہی مجھے لیڈی جہانگیر کا خیال آ گیا اور میں نے ریسیور اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔
لیڈی جہانگیر نہ تو دفتر میں تھیں اور نہ ہی گھر پر ملیں۔ میں ان کے بارے میں سوچتا رہا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ 5:30 بجے کے قریب ایاز نے مجھے جگایا۔ اس نے اپنا میک اپ اتار دیا تھا اور سلیپنگ سوٹ پہنے میرے نزدیک کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ خیریت تو ہے ایاز؟ میں نے پوچھا۔ بالکل خیریت ہے۔ منہ ہاتھ دھو لیں تو باہر بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ موسم بے حد خوشگوار ہو رہا ہے۔ تم پہنچو، میں ابھی آیا۔ میں نے جواب دیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد برآمدے میں ایاز کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ یہ دیکھو، ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بھی لیے پھر رہا ہوں۔ ایاز نے سلیپنگ سوٹ کی جیب سے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی۔ ہنستی مسکراتی سی ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ میں نے مسکرا کر تصویر اسے واپس کر دی۔ کہاں سے لی یہ تصویر؟ بس لے لی کہیں سے، ایاز شریر لہجے میں بولا۔ وہ جھیپے جھیپے سے انداز میں مسکرانے لگا۔ شمو ہے نا یہ؟ میں نے پوچھا اور ایاز ہنس پڑا۔ ہاں وہی ہے، بہت اچھی ہے۔ ملنے گئے تھے اسے؟ ہاں بھیا، تصویر بھی لینی تھی، اور پھر اس سے کافی دن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، کسی وقت آپ سے ملواؤں گا۔ ابھی نہیں ایاز، میں نے کہا، اور ایاز نے گردن جھکا دی۔ اور پھر میں اس سے اس کی آوارہ گردی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ابھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی بھیا، لیکن میں کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ ویسے ان ریکروٹنگ ایجنسیوں کے بارے میں بڑے بڑے انکشاف ہوئے ہیں، میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا فریدہ بہن کی کوئی تصویر مل سکتی ہے؟ میں چونک پڑا اور ایاز کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے شاید کسی ایجنسی سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ ایاز نے وضاحت کی۔ تصویر تو میرے پاس نہیں ہے، ایک کوشش کی جا سکتی ہے۔ فریدہ نے میٹرک کیا تھا، اس کی کوئی نہ کوئی تصویر بورڈ آفس سے مل سکتی ہے۔ مجھے اس کا رول نمبر یاد ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نمبر دہرایا۔ نمبر دہراتے ہوئے میرا دل بھر آیا۔ کتنی بے چینی سے مجھے اس کے رزلٹ کا انتظار تھا، اور جب فریدہ پاس ہوئی تھی تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ لمحے فلم بن کر آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایاز نے میری محویت میں مداخلت نہیں کی۔ پھر حسینہ کی آمد نے ہی اس خاموشی کو توڑا تھا۔ جھگڑا ہو گیا ہے کیا آپس میں؟ اس کی آواز عقب سے ابھری اور ہم دونوں چونک پڑے۔ بات کیا ہوئی؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اور اس بیتوکی مداخلت پر ہمیں بے اختیار ہنسی آ گئی، جس سے ذہنی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ چلو صلح کر لو آپس میں۔ جس گھر میں اتفاق نہیں ہوتا وہاں برکت نہیں ہوتی۔ بات کیا ہے مجھے تو بتاؤ۔ حسینہ سالس بننے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ ایاز بہت خراب آدمی ہے حسینہ، ہر وقت تیری برائیاں کرتا رہتا ہے۔ کہنے لگا، تیری ناک بہت موٹی ہے، بالکل پکوڑا لگتی ہے۔ بس اسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہم دونوں میں۔ حسینہ ایک دم چپ ہو گئی، چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، کہتا ہے تو کہنے دو، ایسی ہی ہوگی، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نہ جانے اس کے ذہن کی کون سی گرہ متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے چائے کے برتن اٹھائے اور واپس چلی گئی۔ ارے یہ سنجیدہ کیوں ہو گئی؟ ایاز تعجب سے بولا۔ بس انسانی ذہن ہے، کوئی گرہ متاثر ہو گئی ہوگی۔ ہم دونوں بھی برآمدے سے اٹھ گئے۔ لیڈی جہانگیر کے لیے میرے ذہن میں کرید لگی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں ہے، کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ اگر اب بھی یہ فون پر نہ ملی تو پھر اس کے بارے میں چھان بین کرنی پڑے گی۔ میں ایک بار پھر فون پر پہنچ گیا اور لیڈی جہانگیر کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے لیڈی جہانگیر کی آواز سنائی دی۔ منصور بول رہا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ منصور، میں تمہیں فون کرنے ہی والی تھی۔ خیریت تو ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، لیڈی جہانگیر کی آواز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ طویل عرصے کے بعد ایک تقریب میں شرکت ہوئی۔ دعوتیں اس سے پہلے بھی ملتی تھیں، لیکن کہیں جانے کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ اس بار خود بخود جی چاہا اور چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک ایسے شخص کے چہرے پر خوف کی زردی دیکھی جو شاید انسان تھا ہی نہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر تھا۔ لوگوں کا تذکرہ کرتا تھا تو اس طرح جیسے آسمان سے بول رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ظلم کی چمک ہوتی تھی۔ لیکن مسز جہانگیر خاموش ہو گئی، پھر چند لمحے بعد شوخ لہجے میں بولی، بتاؤ وہ کون تھا؟ طارق، میں نے جواب دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اپنے شکار کو نہ پہچانو گے تو پھر کسے پہچانو گے؟ مگر آپ کی ملاقات کیسے ہو گئی؟ طلب کیا گیا تھا، بگ باس کی کوٹھی پر۔ وہیں بیٹھ کر موت کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیڈی جہانگیر نے کھلنڈرے انداز میں کہا۔
آپ کو کیوں طلب کیا گیا تھا؟ ضرورتاً، کچھ تجربے بھی کرنے تھے، اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا بھی مقصود تھا، مگر میں نے مایوس نہیں ہونے دیا، میری طرف سے بھی تشویش تھی۔ مگر منصور، فون پر ہی ساری گفتگو ہو جائے گی، آؤ گے نہیں؟ فون مخدوش تو نہیں ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، تمہیں خود اندازہ ہے، وہ بولی۔ اچھی بات ہے، میں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا، سیٹھ جبار کے ہاتھوں کی لمبائی اچھی طرح ناپ چکا تھا، کون جانے اس کے وفادار کہاں کہاں موجود ہوں، اس لیے فون پر زیادہ گفتگو کسی طور پر مناسب نہیں تھی۔ لیڈی جہانگیر کی رپورٹ بھی خاصی دلچسپ تھی، اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں لیڈی جہانگیر کی کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا، وہ میری منتظر تھی، مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، رسمی باتوں کے بعد پوچھنے لگی، کیا پیو گے؟ جو دل چاہے پلا دو، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور لیڈی جہانگیر نے ملازمہ کو طلب کر کے کولڈ کافی کا حکم دے دیا، پھر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی، پہلے چہرے پر ایک سوگوار کسی خاموشی طاری رہتی تھی، جسے بیک نگاہ، تمکنت اور وقار کا نام دیا جا سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ مظلومیت اور بے بسی ہوتی تھی۔ جوانی اور ملاحت اس بے بسی کے پیچھے جا چھپی تھی، اور اب جب مظلومیت اور بے بسی کا پردہ سرک گیا تو اس کی اصل شخصیت اجاگر ہو گئی تھی۔ دفتن مجھے ایاز کی بات یاد آ گئی اور میں نے چونک کر لیڈی جہانگیر کو دیکھا، وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں الجھن سی پیدا ہو گئی، لیکن پھر میں نے خود کو مطمئن کر لیا کہ اگر لیڈی جہانگیر کے ذہن میں کوئی ایسا احمقانہ خیال موجود ہے تو میں اس کی پذیرائی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو ہماری گفتگو کا سلسلہ کہاں سے منقطع ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ آپ طارق سے ملاقات کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ فون کیا تھا اس نے مجھے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے، میں اس سے سیٹھ جبار کی کوٹھی پر ملاقات کروں۔ بہرحال میں وہاں جا پہنچی، سیٹھ جبار کی کوٹھی پر پہلی بار گئی تھی۔ طارق وہاں موجود تھا، بہت دبلا اور زرد نظر آ رہا تھا، ایک ہاتھ شانے کے پاس سے غائب تھا۔ میں نے رسمی ہمدردی کا اظہار کیا تو اس نے حادثے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نشے میں کار ڈرائیو کر رہا تھا اور کار الٹ گئی، خود تو باہر نکل گیا لیکن ایک ہاتھ دبا رہ گیا اور اس کی ہڈی چور چور ہو گئی، نتیجے میں ہاتھ کٹ گیا۔ منصور، میں نے اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تو مجھے بے حد روحانی سکون محسوس ہوا۔ وہ جو دوسروں کو بے بس دیکھنے کا عادی تھا، خود درد و کرب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال پھر اس نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ تم نے میری طرف کا رخ تو نہیں کیا۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا کہ تم اب مجھے بھی پریشان کرو گے۔ اس پر میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی تو اس نے مشورہ دیا کہ ہر وقت پستول ساتھ رکھوں اور تمہیں دیکھتے ہی بے دریغ گولی مار دوں۔ اس کے بعد طارق نے کہا کہ وہ مجھ سے چند اور کام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ مجھے ان کاموں کی تفصیل نہیں بتائی گئی اور کہا گیا کہ مناسب موقع پر سب کچھ بتا دیا جائے گا، لیکن منصور، اصل بات میں سمجھتی ہوں، وہ صرف ایک امتحان تھا کہ مجھے اصل واقعات کی ہوا تو نہیں لگ گئی ہے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں اسے مطمئن کر کے آئی ہوں۔ خوب، سیٹھ جبار تو نظر نہیں آیا؟ نہیں، وہ شاید موجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا مصروفیات رہیں؟ فرحت اللہ بیگ کے گھر گئی تھی، بڑے عجیب سے تاثرات لے کر آئی ہوں ان لوگوں کے بارے میں۔ اعتراف کرتی ہوں کہ وہ خوددار لوگ میرے جال میں نہیں پھنسے۔ اوہ، کیا مطلب؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، خاص منصوبے کے تحت گئی تھی ان لوگوں کے پاس۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں، میں ان کی بہت دور کی عزیزہ ہوں، چھوٹے رشتے تھے، کیا یاد آتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری پذیرائی کی اور پوچھا کہ وہ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں، جس پر میں نے اپنا معافی الضمیر ظاہر کر دیا۔ کیا کہا آپ نے گل؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے، کاش آپ لوگ مجھے پہچان لیتے تو میں آپ سے درخواست کرتی کہ اب مجھے تنہا نہ چھوڑیں، جس پر فرحت اللہ صاحب نے کہا کہ یہ گھر بہت چھوٹا ہے، اگر تم محسوس کرتی ہو کہ اس گھر کے کسی گوشے میں گزر کر لوگی تو رقیہ کی جگہ خالی ہے۔ اب بتاؤ منصور، اس کے بعد میرے لیے کتنی مشکل پیدا ہو گئی تھی، تاہم میں نے مزید کوشش کی اور کہا کہ میرا گھر موجود ہے اور وہ لوگ مجھے خدمت کا موقع دیں۔ فرحت اللہ صاحب نے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ اب بتاؤ منصور، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، کل کا دن بہت اہم ہے، کل عظمت رہا ہو رہا ہے، میں پروگرام کے مطابق اس سے ملوں گا اور دیکھوں گا کہ اسے کس طرح تیار کر سکتا ہوں،
لیڈی جہانگیر نے رات کے کھانے کے بعد ہی مجھے واپس آنے دیا تھا۔ میں اپنی رہائش گاہ واپس پہنچا تو ایاز ابھی نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر حسینہ سے گپ شپ ہوتی رہی۔ بڑی سدا بہار لڑکی تھی، اس کی موجودگی میں بس ہنستے رہنے کو ہی جی چاہتا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے روز عظمت کا استقبال کرنا تھا۔ اتنے میں نے چند پروگرام ترتیب دے لیے تھے۔